السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اور ہم نے جو اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ، اور اس کام کے لیے اللہ کے علاوہ اپنے مددگاروں کو بھی ملا لو. بس اگر تم ایسا نہ کر سکے اور ہرگز ایسا تم نہیں کر سکتے تو تم اس آگ سے بچو جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد آخر میں یہ ذکر کیا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. پھر اللہ رب العالمین انہی کافروں کو چیلنج کرتا ہے. اللہ رب العالمین انہیں ایک نئے انداز میں دعوت دیتا ہے، اسلام کی دعوت، توحید کی دعوت، تاکہ جب وہ عاجز ہیں اللہ کے سامنے ہر اعتبار سے، دلائل کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، دنیاوی وسائل کے اعتبار سے، تو آخر وہ کیوں ایمان نہیں لے آتے. اللہ رب العالمین نے وہاں حکم دیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، روزی دیا، سب کچھ، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. پھر بھی اگر کوئی نہیں مانا، اس حکم کو نہیں مانا، اپنے ڈٹھائی پر، اپنے کفر پر ڈٹا ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے ایک چیلنج دیا. کہا ہے کہ اگر تمہیں اس چیز پر جسے اللہ رب العالمین نے اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر شک ہے تو تم کیا کرو، تو اس جیسی ایک صورت لا کے دکھا دو. اگر تمہیں شک ہے یہ اللہ کی جانب سے ہے یا نہیں ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے شروع میں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جو ہے قرآن کریم، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی جانب سے ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے اور اس کے سچ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو اب جنہیں شک ہے، شبہ ہے، تو کیا کرو، ایک صورت لا کر کے دکھا دو اس جیسی. تم کہتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ خود سے گڑھ لیے ہیں، یا پہلے کے واقعات کو انہوں نے ترتیب دے کر کے اسے قرآن قرار دے دیا ہے. تو ٹھیک ہے، تو وہ بھی ایک انسان ہے، تم بھی ایک انسان ہو، وہ بھی عربی جانتے ہیں، تم بھی عربی جانتے ہو، تمہیں بھی فصاحت و بلاغت آتی ہے، عربی زبان میں مہارت ہے، تو تم ایک صورت لا کر کے دکھا دو. یہ چیلنج اللہ رب العالمین نے مکی صورتوں میں بھی کیا ہے، کفار مکہ کے درمیان، اور یہ مدنی صورت ہے، سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے. تو اس مدنی صورت میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ چیلنج ذکر کیا ہے، تاکہ اس فکر کے لوگ اگر مدینہ میں بھی پائے جاتے تھے، منافقین تھے، یہود تھے، اور دیگر بھی لوگ تھے، تو اگر یہ نظریہ پایا جاتا، یہ سوچ پائی جاتی ہے، اس قرآن کے بارے میں شک اگر ہے کسی کے یہاں، تو یہ دور ہو جائے. اور یہاں دیکھیے اہل علم کہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تمہیں شک ہو، تو یہاں شک کے معنی کیا ہوتا ہے، ایک طرف حق ہو، ایک طرف باطل ہو، لیکن تمیز نہ کر پائے انسان کہ کون سا صحیح ہے اور کون سا باطل ہے. بہرحال دونوں میں سے ایک ہے، لیکن انسان تمیز نہیں کر پائے کہ کون حق ہے کون باطل، اس کو شک بولتے ہیں. لیکن ریب کس کو بولتے ہیں؟ ریب اس شک کو بولتے ہیں جس میں بے چینی ہو، جس میں قلق ہو، پریشان ہو انسان اس کے لیے. جیسے قرآن کریم جب نازل ہونا شروع ہوا تو دیکھیے کفار کی بے چینی، کتنے بے چین رہا کرتے تھے، یعنی اس کو جھوٹا ثابت کرنے میں ہر طرح کی کوشش کیا کرتے تھے. معمولی چیزوں میں جب کوئی شک پیدا ہوتا ہے تو بے چینی نہیں ہوتی ہے، لیکن جب کسی بڑی چیز میں شک پیدا ہو تو بے چینی پیدا ہو جاتی ہے.
اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں شک کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے بلکہ ریب کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ ایسی چیز میں شک ہے کہ جس کی بنیاد پر بے چینی پھیلی ہے ان کے دلوں میں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا اگر تمہارے درمیان شک ہے، اگر تم شک کرتے ہو اس قرآن کے بارے میں کہ جس کو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو یہاں دیکھیے اللہ رب العالمین نے نام نہیں ذکر کیا ہے کس بندے پر، تو کوئی اپنی طرف سے اس کو یہ نہ فٹ کر دے کہ فلاں بزرگ، فلاں ولی، فلاں بعد میں جو نبی ہونے کا دعویٰ کیے فلاں پر یہ نازل ہوئی، نہیں، بلکہ اس آیت کی تفسیر دیگر جگہوں پر ہوتی ہے۔ کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوئی ہے، اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا تو تم ایک صورت لا کر کے دکھا دو، اور اگر تم اس کے لیے ایک صورت پیش کرنے کے لیے تمہیں سپورٹ کی ضرورت ہے، اللہ کے علاوہ لوگوں کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، تو تم بلا لو مدد کے لیے، جس کو چاہو مدد کے لیے بلا لو۔ غیر اللہ کو جن کو تم پوجتے ہو، مورتیوں کو جن کو تم پوجتے ہو، ان کو بھی مدد کے لیے پکار لو، بلا لو، اور اپنے ہم جیسے دوستوں کو بھی بلا لو، اور پھر ایک صورت پیش کر کے دکھا دو۔ اور دیگر آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت تک کا چیلنج کیا ہے، 10 آیت تک کا چیلنج کیا ہے، تم لا کر کے دکھا دو، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کر سکے، ایسا تم نہیں کر سکے اگر، وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ ہے کہ ہاں دیکھیے بلاغت دیکھیے اور اپنی بات رکھنے کی دیکھیے ایک طرح سے مہارت اللہ رب العالمین کے ہاں کتنی زبردست ہے۔ اللہ ہے، قادر الکلام ہے، کہا تم اگر ایسا نہ کر سکے اور تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، جب ایسا تم نہیں کر سکتے تو کیا کرو؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تم اس نار سے، اس آگ سے، اس جہنم سے ڈرو جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اعدت للکافرین، اور یہ جہنم کافروں کے لیے، شرکسوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں کہا کہ جہنم سے بچو، یہ کس کے بعد ذکر کیا ہے؟ ایک ایسے عقیدے کے بعد ذکر کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر جہنم لازم آتا ہے۔ اگر انسان اس قرآن کریم کے بارے میں شک میں مبتلا ہو، اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، یہ جو نبی ہیں سچے ہیں یا نہیں ہیں، شک میں مبتلا ہو تو اس کی بنیاد پر انسان جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے جہنم کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمام انبیاء کو اللہ رب العالمین نے کچھ نہ کچھ نشانیاں دیں جس کی بنیاد پر وہ لوگوں میں اپنا تعارف کراتے تھے کہ دیکھو میں نبی ہوں، اور نبی ہی ایسا معجزہ، ایسی نشانی پیش کر سکتا ہے اور کوئی نہیں پیش کر سکتا، تو لوگ اس کی بنیاد پر انہیں نبی مانتے تھے اور ان کے دین پر ایمان لاتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے جو نشانی اور معجزہ دیا گیا ہے وہ قرآن کا معجزہ ہے، قرآن کا معجزہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا، معجزہ یہ ہوتا ہے ویسا کوئی نہیں پیش کر سکتا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ لاٹھی اور ید بیضا تھا، کوئی ویسا نہیں پیش کر سکا، تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ قرآن جیسی کوئی چیز انسان نہیں پیش کر سکتا، عاجز ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ دیا اور بتایا بھی دیکھو اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو اور شک میں مبتلا ہو تو ایسی لا کر کے پیش کر دو، ایسی کتاب یا ایسی صورت پیش کر دو تاکہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیے یہاں آگے کہا کہ جو اس آگ سے بچو جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، انسان جہنم میں جائے گا اور ایسے ہی پتھر بھی جہنم میں اللہ رب العالمین ڈالے گا۔ تو اس میں دو تفسیر اہل علم نے کی ہے۔ پتھر وہ ہے جو جس کی پوجا کرتے ہیں، مورتی جس کی پوجا کرتے ہیں، یا عام پتھر اللہ رب العالمین بڑے بڑے پتھر جہنم میں ڈالے گا تاکہ جہنم کی جگہیں پوری کر دے، کیونکہ ہر انسان کے لیے جنت میں ایک جگہ مقرر ہے اور جہنم میں ایک جگہ مقرر ہے، تو جو جنت میں چلے جائیں گے جہنم سے نکل کر کے تو جہنم کی جگہ خالی ہو جائے گی، تو اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین جہنم میں پتھر ڈالے گا، تو جہنم کی جگہیں پوری ہوں گی۔ تب بھی پوری نہیں ہوگی تو اللہ رب العالمین اپنا قدم جہنم پہ رکھے گا تو پوچھے گا کہ آپ اور چاہیے، تو کہے گی بس اب نہیں ضرورت ہے۔ اہل علم کہتے ہیں پتھر اللہ رب العالمین سے ڈالے گا کہ پتھر ڈالنے کی بنیاد پر جہنم میں اور تپش بڑھے گی۔ انسان جب جہنم میں داخل ہوگا اس کے ساتھ پتھر کی گرمی ہوگی اور ایسے ہی آگ کی گرمی ہوگی،
تو انسان کو مزید سزا سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے ایک دوسری آیت میں جو کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا لو جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ایندھن کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کے ذریعہ اس کو بھڑکایا جائے، تو جہنم کو بھی انسانوں کے ذریعے بھڑکایا جائے گا اور پتھر کے ذریعہ بھڑکایا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ یہ جو دنیا کی تم آگ استعمال کرتے ہو، یہ جہنم کی آگ کا ایک حصہ ہے، 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ پوچھا گیا یہی ایک حصہ ہی کافی تھا سزا دینے کے لیے؟ ایک حصہ ہی سزا دینے کے لیے کافی تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیکن اللہ رب العالمین نے اس ایک حصے میں مزید 69 حصے کا اضافہ کر دیا ہے۔ 70 یعنی گنا اس آگ سے زیادہ آگ کی گرمی ہوگی اور خطرناکی ہوگی اس آگ میں، جہنم کی۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو یہاں جو یہ عقیدہ بیان ہو رہا ہے یہ کافروں کا عقیدہ ہے، ایمان نہ لانا، شک میں مبتلا ہونا، یہ کافروں کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ تذکرہ فرمایا ہے جہنم کا اور جہنم سے بچنے کا، اور اللہ رب العالمین نے عقیدہ ذکر کرنے کے بعد کافروں کا یہ ذکر کیا ہے تاکہ انسان ڈرے۔ اللہ رب العالمین نے وہاں ایک لالچ دی ہے کہ اللہ سے ڈرے اور اللہ کے غضب سے بچ جائے، اللہ کی عبادت کر کے، شرک سے بچ کر کے، اور پھر یہاں دھمکایا بھی ہے، ڈرایا بھی ہے، تاکہ ایک طرف انسان لالچ کی بنیاد پر آئے یا ڈر کی بنیاد پر اسلام پر قائم رہے۔